السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین گرامی، قرآن مجید کی ایک سورۃ الجمعہ ہے. اسی کی آیت شریفہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے، بلکہ اس سے آگے ہر ذی روح کے لیے بڑا ہی عجیب و غریب پیغام اپنے اندر رکھتی ہے. اسی طرح کا پیغام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں بھی ارشاد فرمایا ہے، جس کو آپ نے سنا ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت شریفہ میں جس انداز سے ذکر فرمایا ہے اور جس انداز سے اپنی بات کو پیش کیا ہے، یہ انداز دوسری آیتوں سے بالکل مختلف ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو سنا دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم دوڑ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ موت ایک دن تمہیں پکڑ لے گی، آدھا بوچھ لے گی. یہاں فإنہ ملاقیکم کا ذکر کیا گیا ہے. ملاقیکم کا ترجمہ آتا ہے ملاقات کا. اگر تم موت سے بھاگنا چاہو، ایک نہ ایک دن تمہاری موت سے ملاقات ہو جائے گی. ملاقات کے اندر اتنی ہیبت اور پریشانی تو نہیں ہے. میں آپ سے ملاقات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے ملاقات کر رہے ہیں. ملاقات کرنے میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اسی لیے حضرات مفسرین اکرام نے ذکر کیا ہے کہ موت ایک ایسی ہیبت ناک چیز ہے جو انسان اس سے بھاگنے کی فکر کرتا ہے تو اچانک موت اسے آ کر اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، دبوچ لیتی ہے. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. آگے ارشاد فرمایا، ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ،
دنیا کی آنکھ جب بند ہو جائے، موت کی ساری پریشانیاں انسان پر آ جائے، ہر ذی روح پہ آ جائے، دنیا میں جتنے بھی ذی روح ہیں سب کے سب اللہ کے حضور پھر دوبارہ حاضر کیے جائیں گے۔ وہ پروردگار عالم الغیب والشہادہ، ہر ڈھکی چھپی پوشیدہ چیز کو بھی جاننے والا اور ظاہری چیزوں کا بھی جاننے والا، عالم الغیب والشہادہ۔ پھر اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے کے بعد کیا کیا جائے گا؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ دنیا میں تم کیا کرتے تھے، ہر چیز کی اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو خبر دیں گے، بتائیں گے کہ تم نے دنیا میں یہ کام کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ سارے اعمال دنیا میں کیے ہوئے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے اس بات کی خبر دی، ہر انسان کے لیے، ہر ذی روح کے لیے موت کا آنا یقینی ہے۔ حضرت علماء نے لکھا ہے کہ موت کی یاد کرنے کے سلسلے میں لوگوں کی 4 جماعتیں ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو موت کا تذکرہ ہی پسند نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کبھی موت کا ذکر نہ کیا جائے، اس لیے کہ ہم مال و دولت کے سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، مال و دولت کو آئنٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے سامنے اگر آپ موت کی یاد دلا دیں گے تو ہم کو ڈر ہو جائے گا، ہم ڈر جائیں گے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ ہمارے سامنے موت کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے، ہم موت کو نہ پسند کرتے ہیں۔ ایک جماعت تو یہ ہے۔ دوسری جماعت یہ ہے، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ دوسری جماعت وہ ہے جو موت کو ناپسند اس وجہ سے کرتی ہے کہ ابھی انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کیا، اگر موت آ جائے گی تو پھر ہم کیا منہ دکھائیں گے، اس وجہ سے بعض لوگ موت کو نہ پسند کرتے ہیں۔ تیسری جماعت وہ ہے جو موت کو نہ پسند کرتی ہے، بلکہ موت کو پسند کرنے والی جماعت حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ان کو موت دے جب بھی وہ راضی ہوتے ہیں، اور اگر اللہ نے انہیں زندگی بخشی جب بھی وہ راضی رہتے ہیں۔ یہ ہے حضرات علماء صالحین کی جماعت ہے۔ اور آخری جماعت وہ ہے کہ جن کے دلوں میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پاس بلا لے، ہم اپنے مولائے حقیقی سے جا ملیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار ہمیں نصیب ہو جائے، اس طرح کی تڑپ اپنے دل میں لیے ہوتے ہیں۔ حالانکہ موت اپنے طور پہ قبول کر لینا، جسے ہم اور آپ خودکشی کہتے ہیں، اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے طور سے اپنی جان کو نکال نہیں سکتا، اپنی جان کو ضائع نہیں کر سکتا۔ ملک الموت جب آئے، عزرائیل جب آئے، اپنے طور سے اگر دنیا سے جانا ہو تو یہی ہمارے لیے حکم ہے کہ جب ہم بلائیں تو اسی وقت آنا ہوگا۔ خودکشی کر لینا، اپنی جان کو گوا دینا، شریعت میں، اسلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہر ایک اسے سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسی حالت میں بلائے کہ میں سجدے کی حالت میں رہوں یا نماز کی حالت میں رہوں، اللہ رب العزت سے میں جا ملوں اور اللہ کی ملاقات مجھ سے ہو جائے۔ یہی تڑپ لیے ہوئے ایک جماعت ہوتی ہے۔ اللہ کے دربار میں ہم بھی دعا کریں کہ جب اللہ کے حضور ہم کو جانا ہو تو کلمہ طیبہ والی موت اور نماز کی حالت میں ہماری جان ہم سے نکلے، ہماری روح ہم سے جدا ہو، اس کی تمنا اور اس کی خواہش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ
حضرت عبداللہ ابن عمر اور آپ کے ساتھ 10 ساتھیاں، 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بتائیے کہ کون وہ شخص ہے جو بہت ہی ہوشیار اور بہت ہی چالاک اور عقل مند ہے، ذرا ہمیں اس شخص کی نشاندہی فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ ہوشیار اور سب سے زیادہ چالاک وہ شخص ہے جو ہمیشہ موت کو اپنے حاضر جانتا ہے اور موت کے بعد کی والی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ وہ شخص اس دنیا میں سب سے زیادہ ہوشیار اور سب سے زیادہ چالاک شخص ہوگا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کو صحبت حاصل ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، جنازے کے ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے پوچھا، حضرت آپ یہ نیچے منڈی جھکائے ہوئے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ ذرا ہمیں بتائیے کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی ناراضگی ہوئی، تو انہوں نے کہا، ارے بھائی، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارا ہی جنازہ ہے، یہ تمہارا ہی جنازہ ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے ہو۔ پھر ذرا سنبھل کے کہنے لگے، ارے جانے دیجئے، یہ میرا جنازہ ہے، سمجھ جائیے کہ یہ میرا جنازہ ہے۔ حضرات محدثین شارحین حدیث نے لکھا ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانا چاہتے ہیں، یہ لکھنا چاہتے ہیں اور یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وقت جب جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، غور و فکر کا وقت ہے۔ ہر مومن اور مسلمان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایک وقت وہ تھا کہ انسان اپنے طور پہ غسل کیا کرتا تھا، اپنے طور پہ کپڑے پہنا کرتا تھا، اپنے طور پہ مسجد میں حاضر ہوا کرتا تھا، لیکن کیا وقت آیا کہ نہ اس نے اپنے ہاتھوں سے غسل کیا، نہ اپنے ہاتھوں سے اس نے کپڑے پہنے، نہ اپنے ہاتھوں سے سرما لگایا، نہ خوشبو لگایا، بلکہ یہ ساری چیزیں جبکہ یہ زمین پہ دندناتے ہوئے چلتا پھرتا تھا، لیکن کیا وقت آ گیا ہے کہ اب نہ یہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے، بلکہ ایک لاشا ہو کر اس جنازے میں اس چارپائی میں آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے۔ ایک وقت مجھ پر بھی آئے گا، ہم پر بھی آئے گا، اسی طرح ہم بھی لاشا ہو کر اس چارپائی میں سوئیں گے۔ ہمیں اپنے ہاتھوں سے نہ کپڑے پہننا نصیب ہوگا، نہ ہم اپنے ہاتھوں سے غسل کر پائیں گے، نہ سرما لگائیں گے، نہ خوشبو لگائیں گے، بلکہ 4 لوگ اپنے کھاندوں پہ رکھ کر ہمیں لے کر جائیں گے۔ اس طرح کا وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے۔ ہم کتنے غافل ہیں اور کیسے غافل ہیں۔ اللہ کا نہ ہمارے دل میں ڈر ہے نہ خوف ہے، تو یہ وقت تو سوچنے کا ہے، یہ وقت تو غور و فکر کرنے کا ہے، یہ وقت تو ایسے ویسے سوالات کرنے کا نہیں ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں جب جنازے میں ہم حاضر ہوتے ہیں، جو جنازے کے وارثین ہیں ان کے اندر تو درد ہوتا ہے کہ میرا بھائی چلا گیا، میرا باپ چلا گیا، ان کے آنکھ غم زدہ رہتے ہیں، لیکن دوسرے رشتہ دار، دوست احباب جو پیچھے پیچھے رہتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے جنازے کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہ جنازے کے ساتھ جانے کا طریقہ نہیں ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ وقت تو وہ ہے جو انسان کو اور خاص طور پر مومن اور مسلمان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایک وقت میرے لیے بھی آنے والا ہے، مجھے چاہیے کہ میں اپنی تیاری کروں اور میں اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو کر جواب دینے کا ڈر اپنے دل میں پیدا کروں، یہ فکر کرنی چاہیے۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جو خلیفۃ المسلمین تھے،
ہمیشہ رات کے وقت میں حضرات علماء صالحین کو اپنے پاس بلاتے اور فرماتے کہ میرے سامنے موت کا تذکرہ کرو، میرے سامنے ان احادیث کو پڑھو جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کا تذکرہ کیا ہے۔ جب حضرات علماء صالحین اس موت کی باتوں کو پڑھتے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے اوپر ایسی حالت طاری ہو جاتی کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے اور آپ ہچکیاں لینا شروع کر دیتے اور آپ کی حالت تو بالکل دگرگوں ہو جاتی۔ پاس میں رہنے والے لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ تو وہ شخص ہیں، اللہ نے آپ کو خلیفۃ المسلمین کا درجہ دیا اور آپ کو ایک اہم منصب کی ذمہ داری عطا کی، آپ کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کے گھروں کے اندر چولہا جل رہا ہے اور ہزاروں لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، لیکن آپ ہیں کہ موت کو یاد کر کر کے آپ رو رہے ہیں اور ہچکیوں میں آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ارے بھائی، کیا میں حضرت میرے مجھ سے پہلے والے جو نبی دنیا میں تشریف لائے حضرت یوسف علیہ السلام، جس دعا کو انہوں نے کیا تھا، جس دعا کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا، کیا میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح دعا نہ کرتا رہوں، میں مانگتا نہ رہوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اس دعا کو بھی نقل فرمایا قرآن مجید میں اور فرمایا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مومنوں والی موت نصیب فرما، اے اللہ مجھے صالحین کے ساتھ شمار فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر کر کے ارشاد فرمایا، اے مومنوں، اے مسلمانوں، تمہیں بھی چاہیے کہ اس طرح کی دعائیں نمازوں کے وقت میں اور جب بھی موقع ملے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ مجھے جب موت آئے، میری روح میرے جسم سے پرواز کر جانے کا وقت آئے، اے اللہ ایمان والی موت نصیب فرما، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے صالحین کے ساتھ شمار فرما۔ مومنوں اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس دعا کو کرنا چاہیے۔ اس دعا کو ذکر کرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور دعا کو ذکر کیا اور فرمایا، اے مومنوں، اے مسلمانوں، تمہیں چاہیے کہ اس دعا کا بھی تم اپنی دعاؤں میں اہتمام کیا کرو۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت، اے اللہ میری موت میں تو برکت عطا فرما اور میرے مرنے کے بعد میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے اس دعا کو نقل فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، جو بندے مومن 25 دفعے دن میں اس دعا کو کر لیتا ہے، 25 مرتبہ دن کے 24 گھنٹوں میں اس دعا کو یاد کر لیتا ہے اور پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے مومن کے لیے موت کی دشواری کو آسان کر دیتے ہیں، آسان فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے ذکر کیا، 5 نمازوں کے بعد جو بندے مومن آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے مومن کے لیے موت کی سختی کو آسان کر دیتے ہیں اور اس کی زبان پر کلمہ طیبہ کو جاری فرما دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد ہم آیت الکرسی کا پڑھنے کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے موت کے نکلنے کو بھی آسان فرمائے اور ہمارے لیے کلمہ طیبہ والی موت بھی نصیب فرمائے۔ حضرت علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ
حضرت حضرات علماء کے قول کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو بندے مومن موت کو یاد کرتا ہے اس بندے مومن کے لیے دنیا میں 3 فائدے ہوں گے، اور جو بندے مومن اور جو مسلمان موت کو یاد نہیں کرتا اس کے لیے 3 نقصانات اس دنیا میں ہوں گے۔ وہ 3 فائدے کیا ہوں گے؟ حضرت علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا کہ موت کو یاد کرنے والے شخص کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تعجیل التوبہ۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا، اگر بندے مومن سے گناہ سرزد ہو گیا، بندے مومن جب موت کو یاد کرتا ہے اور موت کو اپنے سامنے ہمیشہ حاضر و ناظر پاتا ہے تو ایسے شخص کے لیے توبہ کی بالفور توفیق ہو جاتی ہے، یعنی فوراً توبہ کی اللہ تبارک و تعالی اسے توفیق دیتے ہیں، اس لیے کہ انسان ہے، انسان تو گناہوں سے بنا ہوا ہے، کبھی غلطی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہی گناہ ہوا موت کو یاد کرنے والے مومن کے لیے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ بندے مومن جو موت کو یاد کرتا ہے وہ بندے مومن کے لیے اللہ والوں نے ذکر کیا ہے کہ اس بندے مومن کے لیے دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دل کے اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس کے لیے ملتا ہے اس پر اللہ کا وہ شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، جسے کہتے ہیں قناعت القلوب۔ قناعت القلوب کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اس کے لیے دنیا میں میسر ہو جائے اس پر وہ اللہ کا شکر اور شاکر بندوں میں سے ہو جاتا ہے، دل میں ہوس پیدا نہیں ہوتی کہ اور مجھے مل جائے اور مجھے مل جائے، اس طرح کی ہوس اس کے دل سے نکل جاتی ہے اس بندے مومن سے جو موت کو یاد کرتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بندے مومن موت کو یاد کرتا ہے تو جو بھی وہ عبادت کرے گا اس عبادت میں وہ لذت پاتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے ہمیشہ یہ بات حاضر و ناظر رہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری آخری نماز ہو، یہ میری آخری نماز ہو، اس کے بعد مجھے اللہ کے حضور جانا ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، ہم قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب کسی کے لیے اللہ کا مقرر کردہ وقت آ جاتا ہے اب نہ اس کے لیے ایک سیکنڈ آگے کے لیے ملتا ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے کے لیے ملتا ہے، جیسے ہی وقت آیا اب اس کو یہاں سے رخصت ہونا پڑتا ہے۔ اب ہم یہاں خطبہ دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری وقت ہو، ہم پھر عصر کی نماز کے لیے حاضر ہی نہ ہو، یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ والوں نے ذکر کیا کہ جو بندے مومن موت کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک ایسی لذت اللہ پیدا کر دیتے ہیں کہ جو بھی عبادت کرے گا اس عبادت کے اندر لذت پائے گا اور مزہ آئے گا، اور یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، جب تک چاہے مجھے دنیا میں رکھ سکتا ہے اور جب چاہے مجھے دنیا سے واپس بلا سکتا ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ملک الموت ہیں اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے سامنے تو دنیا ایک ہتھیلی کی مانند ہے، جیسے کہ ہتھیلی میں چاول کے دانے رکھے گئے ہیں، اب ہم اس دانوں میں سے کنکر کو بھی الگ کر سکتے ہیں، چاول کو بھی اٹھا سکتے ہیں، اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو ہتھیلی کے مانند بنا دیا کہ جب چاہے جس بندے کی روح نکالنا چاہے اور جس روح کی روح نکالنا چاہے وہ نکال سکتے ہیں، ان کے لیے تو آسان ہے۔ اور جو بندے مومن موت کو یاد نہیں کرتا،
اور موت کو اپنے گلے سے لگانے کے لیے تیاری نہیں کرتا تو اس کے سلسلے میں حضرات علماء نے فرمایا 3 قسم کے نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے تسویف التوبہ، توبہ کرنے کی اسے توفیق ہی نہیں ہوتی، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، لیکن گناہوں سے توبہ کرنے کی اسے توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ اسے موت یاد نہیں آتی۔ جب موت یاد نہیں آتی تو دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، جب دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگے گا تو اب وہ اتنا دنیا میں مگن ہو جائے گا کہ اب وہ اس سے گناہ بھی ہو جائے تو توبہ کرنے کے لیے اسے وقت ہی نہیں ملتا۔ اور دوسرا نقصان یہ ذکر فرمایا ترک الرضا بالکفاف، ترک الرضا بالکفاف، آنچے در گھسیٹ فارسی کا مشہور مقولہ ہے کہ دنیا کی اتنی ہوس اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی، جو کچھ بھی جس طریقے سے بھی حاصل ہو جائے اسے گھسیٹنے کی فکر میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اب جو کچھ بھی ملے اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ فکر یہی رہتی ہے کہ اور مجھے حاصل ہو جائے، اور مال مل جائے، اور وہ جائیداد میرے نام ہو جائے، فلاں چیز میرے کھاتے میں آ جائے۔ اسی طرح کی ہوس اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ترک الرضا بالکفاف، چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی چیزیں بھی اگر اسے مل جائیں تو اس کا دل ان چیزوں پر مطمئن نہیں رہے گا اور ہوس اس کے اندر رہے گی اور چیزوں کو لینے کی وہ تمنا کرتا رہے گا۔ اس طرح کی کیفیت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز یہ ذکر فرمایا، تیسرا نقصان یہ ہے کہ اگر وہ عبادت بھی کرتا ہے تو اس عبادت میں اسے اطمینان نصیب نہیں، نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں سکون نہیں، دل تو لگا رہتا ہے تجارت میں، دل تو لگا رہتا ہے مال کے حاصل کرنے میں، دل تو لگا رہتا ہے اس جائیداد کو اپنے نام پہ کرنے میں۔ اس طرح کی کیفیت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندے مومن کو چاہیے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرے، موت کو کثرت سے یاد کرنا ہوگا، اس لیے کہ موت کا جو وقت ہوتا ہے، نزا کا جو وقت ہوتا ہے، بڑی شدت کا اور بڑا ہی ہیبت ناک وقت ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور نبی ہیں۔ ایک مرتبہ اسرائیل علیہ السلام ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت اسرائیل سے پوچھا، ارے بھائی آپ کی یہ شکل تو بڑی خوشنما ہے، آپ تو بڑی اچھی شکل میں ہمارے پاس آتے ہو، آپ ہمیں ذرا بتائیے کہ اگر کسی برے شخص کی روح کو قبض کرنے جاتے ہو تو کس طرح کی شکل میں تم جاتے ہو، ذرا اس شکل کو بھی ہمارے سامنے ظاہر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسرائیل نے کہا، اے پیغمبر آپ ہم سے یہ سوال نہ کریں، اس لیے کہ اس صورت کو آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے یہ شکل بھی دکھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول کیا اور حضرت اسرائیل کو حکم دیا کہ ذرا دکھا دو اس شکل کو بھی جس شکل میں ایک غیر مومن اور برے شخص کی روح نکالنے کے لیے تم جاتے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس شکل میں ظاہر ہوئے اور نمودار ہوئے۔ دیکھتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، دیکھ نہیں پائے، اس لیے کہ چہرہ بڑا ہی ہیبت ناک اور خوفناک، خطرناک، گویا ایسا لگ رہا تھا آگ کے انگارے، آگ کے شعلے ان کے چہرے سے نیچے پڑ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو کہنے لگے، عذاب تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اگر یہ گنہگار بندہ اور یہ فاسق و فاجر حضرت اسرائیل کی اس صورت کو دیکھ لے تو یہی اس کے لیے ختم ہونے کے لیے کافی ہے۔ اتنی ہیبت ناک
اور اتنی خطرناک شکل ہوگی اسرائیل کی اس وقت جب کہ کسی گنہگار اور کسی فاسق و فاجر اور کافر کی روح کو قبض کر رہے ہوں گے، تو ان کی حالت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے سامنے ذکر کیا، اس لیے کہ موت تک، آخری وقت تک کیا انجام ہوگا کسی کو کچھ پتہ نہیں، اس لیے کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص کا اعتبار اس کے خاتمے پر ہے، خاتمہ بالخیر ہو، اگر ایمان پر خاتمہ ہو تو وہ شخص کامیاب ہوگا، اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو وہ شخص ہرگز کامیاب نہ ہوگا۔ حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ کے پائے کے بزرگ ہیں، وہی بزرگ ہیں جب ان کے سامنے پیش کیا گیا بادشاہ وقت نے کہ قرآن کو اللہ کی مخلوق کہو، کلام اللہ مت کہو، حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بادشاہ وقت کے اس فرمان کو ٹھکرا دیا اور کہہ دیا کہ قرآن تو کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کے جسم پر کوڑے برسائے گئے، کوڑے کھانا نصیب کر لیا، کوڑوں کو برداشت کر لیا، لیکن بادشاہ وقت کی اس بات کو تسلیم کرنا پسند نہیں کیا۔ ایسے پائے کے بزرگ، اتنے بڑے امام، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب میرے والد کا آخری وقت تھا وہاں بیٹھ کے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی حالت کبھی سنبھل رہی تھی تو کبھی آپ کی حالت بے ہوشی میں پہنچ رہی تھی، کبھی آپ ہوش میں آ رہے تھے تو کبھی آپ بے ہوش ہو رہے تھے۔ جب ہوش میں آتے تھے تو آپ کی زبان پر ایک کلمہ ہوتا، لا بعد، اس طرح کا کلمہ ہوتا۔ تو جب ہوش میں آئے تو حضرت عبداللہ جو آپ کے بیٹے تھے تو انہوں نے پوچھا، ابا جان یہ کیا بات ہوئی کہ آپ آخری وقت میں، جب آپ کے سامنے آخری وقت ہے، اللہ بعد اور لا بعد کی بات زبان کی کلمات آپ کی زبان پر جاری ہیں، یہ کیا قصہ ہے، کیا بات ہے؟ تو حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وقت کے امام نے جواب دیا اور کہا، بیٹا جب میں آخری وقت میں ہوں، جب میں اس آخری وقت میں ہوں، میرے سامنے شیطان حاضر ہوا اور حاضر ہو کے کہنے لگا، یہاں اس وقت اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اس کے منہ میں ہے اور وہ اپنی انگلیوں کو چبا رہا ہے، اور چبا کے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہے، اے احمد میرے ہاتھ سے تم تو نکل گئے، میرے ہاتھ سے تم تو نکل گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو کامیاب ہو گئے اور میرے ہاتھ سے اور میرے چنگل سے نکل گئے۔ اس کے جواب میں نے کہا، لا بعد، ابھی نہیں، اس لیے کہ اگر اس کے بعد مرنے سے پہلے میری حالت دیگر گوں ہو جائے تو میرا خاتمہ اگر بالخیر کے بجائے اگر شر پر ہو جائے تو میں ناکام ہو جاؤں گا۔ اسی لیے میں نے شیطان کو جواب دیا، میں ابھی کامیاب نہیں ہوا، میں ابھی تیرے چنگل سے نہیں نکلا، ابھی میں تیری باتوں سے نہیں نکلا، اس وقت نکلوں گا جب میری موت کلمہ طیبہ پر میری موت نکلے اور میری روح میرے جسم سے پرواز کر جائے، جب ہی جا کر میں کامیاب ہوں گا۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسے وقت کے امام کو جب شیطان بہکا سکتا ہے، ہوا اور شما کا کیا حال ہوگا، ذرا اندازہ ہی لگائیے۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کروں، حضرت امام ابو جعفر قرطبی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی وقت کے امام، یہ بھی وقت کے بہت بڑے بزرگ، لیکن جب ان کا آخری وقت ہوا، سامنے لوگ جو تھے انہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کر رہے تھے اور یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے مومنوں اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب تم دیکھو
کہ تمہارے رشتہ داروں میں سے کسی رشتہ دار کی یا دوستوں میں سے کسی دوست کی یا مومنوں میں سے کسی مومن اور مسلمان کی آخری حالت ہو، آخری وقت ہو، نزا کا عالم ہو، تو ہر مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ اس وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کریں۔ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ اپنے طور پہ پڑھتے رہنا، ہم مرنے والے سے نہیں کہنا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو، اور اس بات کا حکم بھی دیا کہ وہاں قریب میں بیٹھ کر یاسین کی تلاوت اگر کر سکتے ہو تو یاسین کی تلاوت کرو۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے وہاں مسلمانوں اور مومنوں نے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا شروع کیا۔ جب تلقین شروع کیا اور ہوش میں آئے تو امام ابو جعفر قرطبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لا اپنی زبان سے یہ لفظ نکالے کہ نہیں، پاس میں رہنے والے تھوڑا سا پریشان ہو گئے، سہم سے گئے کہ کیا بات ہے کہ ہم کلمے کی تلقین کر رہے ہیں لیکن یہ امام لا کہہ رہے ہیں، بات کیا ہے؟ اب حضرت امام ابو جعفر قرطبی رحمت اللہ علیہ کو جب ہوش آیا تو لوگوں نے ان سے پوچھا تو فرمایا کہ شیطان میرے سامنے حاضر ہوا اور مجھ سے پوچھنے لگا، اے ابو جعفر کیا تم یہود کے مذہب پر مرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا لا، نہیں، میں اس مذہب پر نہیں مرتا۔ پھر اس کے بعد مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نصارہ کے مذہب پر مرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے اس وقت بھی کہا کہ لا، نہیں، میں اس مذہب پر بھی مرنا نہیں چاہتا۔ اس کا جواب میں نے یہ دیا، جب ان ائمہ کا، ان اولیاء اللہ کا، ان بزرگوں کا یہ حال ہو سکتا ہے تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت ہے، آپ کا سر مبارک میری مانڈی پر رکھا ہوا ہے، گرمی کی شدت اتنی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہے، میں ٹھنڈا کپڑا لے کے آپ کی پیشانی کو پوچھ رہی ہوں، آپ کے سر کی گرمی کو میں اپنے بدن پہ بھی محسوس کر رہی ہوں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، قربان جائیے امام الانبیاء، صاحب لولاد، صاحب معراج حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وقت میں بھی جو دعا آپ نے فرمائی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ موت کی یہ شدت، موت کا یہ نکلنا، یہ پریشانی جو ہوگی، اے اللہ میری امت پر آسان فرما، اے اللہ میری امت پر آسان فرما۔ آپ آخری وقت میں بھی ہمارے لیے اور آپ کے لیے فکر کیے اور اس امت کے لیے فکر فرمائی، اور آپ نے دعا کیا، یا اللہ موت کی شدت یقینی ہے، موت کی پریشانی ہر ایک پر آنی ہے، لیکن یا اللہ میرے مومن اور میرے مسلمان بندوں کے لیے موت کی شدت کو برداشت کرنا ان کے لیے آسان فرما دے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمایا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ موت کی تیاری اور موت کی فکر کیا کریں، اس لیے کہ موت تو ہر ایک پر آنی ہے، موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیا جئیں گے 60 سال جئیں گے، کیا جئیں گے 70 سال جئیں گے، کیا جئیں گے اور بھی آگے اگر اللہ ہم کو دنیا میں رکھ دیں 100 سال جئیں گے، اس کے بعد تو ہم کو جانا ہی ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی رہیں موت تو یقیناً ہم کو آد پوچھ لے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم اپنے لیے موت سے حفاظت کے لیے مضبوط سے مضبوط قلعے بنا کر رکھ لیں، لوہے کے دیواریں بنا لیں،
یا مضبوط سے مضبوط چیزوں سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، لیکن یقیناً اللہ تبارک و تعالی جس وقت میں آپ کی روح کو قبض کرنا چاہتے ہیں اس وقت آپ کی روح کو قبض کر لیں گے۔ کوئی چیز اللہ کے لیے حائل نہیں ہوگی اور آپ کو بچا نہیں سکے گی۔ یہی حقیقت ہے اور یہی ہمارے سامنے ایک سچائی ہے، اسے ہم اور آپ کو سمجھنا ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب تک اللہ ہم کو دنیا میں رکھے ہم اپنے موت کو سامنے حاضر و ناظر رکھ کر دنیا میں زندگی گزاریں اور مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی مرتے دم تک ایمان پر قائم و دائم فرمائے، اور مرتے وقت اللہ تبارک و تعالی کلمہ طیبہ ہم سب کی زبانوں پر جاری و ساری فرمائے۔ انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے قبر اور قبر کے حالات اور وہاں کس طرح کے حالات پیش آئیں گے اس سے متعلق مضامین پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان تمام کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، میں آپ کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کو ذکر کرنا چاہوں گا۔ آپ اس سے پہلے بھی اس حدیث کو سنا ہوگا، ابھی اس پورے خطبے میں آپ نے سنا کہ موت تو یقینی ہے، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کوئی چیز نہیں آئے گی، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ انسان کے اور مسلمان کے کام آئیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ صدقۃ جاریہ، سب سے پہلی چیز اور پہلی بات یہ ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی مسلمان کے اور انسان کے کام آئے گی وہ چیز ہے صدقۃ جاریہ۔ مرنے کے بعد نہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، مرنے کے بعد نہ ہم کوئی نیکی کر سکتے ہیں، ساری چیزیں ہم سے اب ختم ہو جائیں گی، الگ ہو جائیں گی، لیکن تین چیزیں ہیں تو اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صدقۃ جاریہ، جو مال آپ اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے وہ مال وہاں آپ کے کام اور ہمارے کام آئے گا۔ اگر ہم یہاں خرچ کریں گے تو وہاں اس کو حاصل کر لیں گے، پالیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا میں جتنا ہو سکے اپنے مال کو لوگوں کی بھلائی کے لیے اور ضرورت مندوں کی ضرورت کے لیے خرچ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اور دوسری چیز وہ ہے علم ينتفع به، وہ علم کام آئے گا جو تمہارے لیے دنیا میں فائدہ بخش ہو، وہ علم ہی تمہارے لیے مرنے کے بعد بھی کام آئے گا۔ او ولد صالح يدعو له، یہ ہے کہ آپ اپنے پیچھے نیک اولاد کو چھوڑا ہو، وہ اولاد آپ کے حق میں دعائیں مغفرت کر رہے ہوں، ان اولاد کی دعائیں تمہارے حق میں کام آئے گی۔ یہ تین چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد ایک مومن اور مسلمان کے کام آئیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں جتنا ہو سکے کار خیر کرتے رہیں اور اپنی اولاد کو بھی نیک بنانے کی فکر کرتے رہیں اور پاکیزہ اور اچھا علم حاصل کرنے کی فکر کیا کریں، اور اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا آ رہا ہوں کہ یہ جو مسجد، جامع مسجد، آپ کے صرف خاص اور آپ کی دی ہوئی چیزوں سے اور امانتوں سے اور آپ کے دیے ہوئے چندوں سے جامع مسجد تعمیر ہوئی، یہ بھی صدقۃ جاریہ میں شامل ہے۔ انشاءاللہ یہ مسجد تا قیام قیامت رہے گی۔ مسجد کا معنی یہ نہیں کہ ہم عمارت کو کہیں یا دیواروں کو کہیں، یہ جگہ جہاں انشاءاللہ تا قیام قیامت اللہ کے نیک بندے مومن اور مسلمان نماز پڑھتے رہیں گے، اس کا ثواب برابر اس کو آباد کرنے والے اور اس کے کاموں میں اپنا مال لگانے والوں کے لیے ثواب ملتا رہے گا۔ اب بنی گپا میں جامع العلوم عربک کالج کا تعمیری کام جاری ہے، چل رہا ہے۔
اس کام کے لیے بھی آپ کی اعانت کی اور آپ کی مدد و نصرت کی سخت ضرورت ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اللہ نے آپ کے لیے جتنی سہولت دی ہو اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمارا تعاون کرتے جائیں، یا نہ ہمارا رہے گا نہ آپ کا رہے گا، یہ انشاءاللہ اس کا پورا ثواب ہم آخرت میں ہمارے کھاتے میں پائیں گے ضرور۔ ہمارا ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس دینے کو قبول فرما کر ہماری اولاد اور آفاق کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرما کر ہمارے مسلمان بھائی جو تجارت کر رہے ہیں ان کی تجارتوں میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جو احباب خصوصیت کے ساتھ جن کے آپریشن ہونے جا رہے ہیں، جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام آپریشنوں کو کامیاب و کامران فرمائے۔ جو مرحومین ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، ہم سے پردہ کر گئے ہیں، ان تمام مرحومین کے اللہ تبارک و تعالی بھرپور مغفرت فرمائے۔ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں کہ ہمارے یہاں کمپیوٹر کا سمر کیمپ بھی چل رہا ہے اور دینی سمر کیمپ بھی چل رہا ہے۔ اگر آپ کے بچے اس سمر کیمپ میں داخلے کے اہل ہوں تو پہلی فرصت میں یہاں آئیں اور داخلہ لیں، اس لیے کہ یہ وقت کا تقاضا بھی ہے۔ اگر یہاں آپ کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کروانے کا انتظام کریں گے، اس سے یقیناً آپ کے لیے بھی اور آپ کے بچوں کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی ساری کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور مرتے دم تک ایمان پر قائم و دائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔